وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. حاضرین گرامی، قصہ یوسف ہم سنتے آ رہے ہیں اور آپ نے سنا اور دیکھا کہ اللہ رب العالمین کس طرح یوسف علیہ السلام کے صبر کا بدلہ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کن کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں اور کتنا صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں لاتے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احسان مانتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جب یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانچی بناتا ہے، فائنانس منسٹر بناتا ہے، تب اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یوسف کو زمین میں مقام عطا کیا، ایک مرتبہ عطا کیا، ایک رتبہ عطا کیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، مصر کی سرزمین میں یوسف کا ایسا مقام ملا ہے کہ مصر کی سرزمین میں یوسف جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جہاں چاہے رک سکتے ہیں، جہاں چاہے قیام کر سکتے ہیں اور جہاں بھی جائیں گے عزت و احترام کے ساتھ جائیں گے. فائنانس منسٹر کتنا بڑا مقام اس کا ہوتا ہے، ایک ملک کو سنبھالنا، ملک کی معیشت کو کنٹرول میں رکھنا اسی کا کام ہوتا ہے. تو مصر کی سلطنت میں فائنانس منسٹر یوسف علیہ السلام ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مصر میں جہاں بھی یوسف علیہ السلام جائیں گے پور عزت و احترام کے ساتھ جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کا بدلہ عطا کیا. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم اپنی رحمت میں سے جسے چاہیں عطا کرتے ہیں اور ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام اتنے صبر سے کام لیتے ہیں، اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں لیکن کبھی ہار نہیں مانتے، ہر مشکل امتحان میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو احسان سے کام لیتے ہیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مشقتوں پر اور ان کے صبر کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ضرور انہیں عطا کر کے رہے گا. ہو سکتا ہے کہ وقت لگے گا، تھوڑی مدت لگے گی، لیکن اللہ رب العالمین ضرور عطا کر کے رہے گا. اور وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. دنیا میں تو اجر ملا ہی، دنیا میں تو اجر دے گا ہی، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین آخرت کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور اس دنیا کے اجر سے بڑھ کر، اس دنیا کے ثواب سے بڑھ کر آخرت کا ثواب ہے، آخرت کا اجر ہے اللہ رب العالمین جو اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین کیسے اجر عطا کرتا ہے صبر کرنے والوں کے اور نیکیوں کرنے والوں کا بدلہ اس دنیا اور آخرت میں کیسے دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے مفسرین یہاں پر ایک بات نقل کرتے ہیں. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام مختلف روایتوں مختلف اس کے نام آئے اور مشہور نام اس کا زلیخا ہے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو دعوتی زنا دیا تھا. آخر کار یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہوئی یا نہیں؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے. تو مفسرین اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر کا بدلہ دیا. تو گھر سے نکالے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر بازار میں آئے اور سامان تجارت کی طرف بیچے گئے اور وہاں سے عورتوں کا سامنا انہیں ہوا. تو اتنا جو صبر کیا یوسف علیہ السلام نے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے ان کو خزانچی بنا کر عطا کیا. اور پھر عورتوں کی فتنے میں یوسف علیہ السلام جو کامیاب ہو کر نکلے تو اللہ رب العالمین نے ان کا یہ بدلہ عطا کیا کہ زلیخا سے ان کی شادی ہوئی. یہ مفسرین بیان کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں،
قرآن کی روایت سے ثابت نہیں. مفسرین جو کہتے ہیں وہ اسرائیلی روایات کے مطابق کہتے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو عزیز مصر تھا وہ خزانچی تھا. تو اصل جو بادشاہ مصر کا جس کا نام ریان بن ولید، مفسرین بیان کرتے ہیں ریان بن ولید عزیز مصر کو جو پرانا بادشاہ تھا، پرانا وزیر تھا، خزانچی تھا، اس کو نکال کر اس کی جگہ یوسف علیہ السلام کو بٹھاتے ہیں. اور تھوڑی دنوں کے بعد وہ عزیز مصر بیمار پڑتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ جو ریان بن ولید جو اصل بادشاہ ہے، یہ بادشاہ اس عورت کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کراتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے کراتا تھا کہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی یا نہیں. اس سلسلے میں مفسرین نے یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے، وہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، بلکہ اسرائیلی روایات سے ثابت ہے. اور مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو ریان بن ولید اصل بادشاہ تھا مصر کا، وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کا نکاح اس عورت سے کراتا ہے. اس عورت سے نکاح کرانے کے بعد یوسف علیہ السلام اس عورت سے پوچھتے ہیں، اس عورت کے پاس آنے کے بعد، زلیخا کے پاس آنے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد، تم نے جو اس سے پہلے سازش کی تھی، تم نے اس سے پہلے جو غلطی کی تھی، یہ نکاح اس سے بہتر ہے. وہ حرام کا راستہ تھا، یہ حلال کا راستہ ہے. وہ حرام کا راستہ، یہ حلال کا راستہ ہے. تم اس راستے کو چنتی، تم اس راستے اختیار کرتی. میں نے صبر سے کام لیا، تیری دعوت پر میں نے قبول نہیں کیا، تیری دعوت پر میں نے لبیک نہیں کہا، اور اللہ رب العالمین مجھے بدلہ عطا کر رہا ہے کہ تو میرے ساتھ حلال طریقے سے آئی، تو میرے پاس حلال طریقے سے آئی. مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ زلیخا نے اس وقت کہا، اے یوسف تم جانتے ہو تم بھی جوان، میں بھی جوان، اور میرا جو شوہر تھا عزیز مصر، اس کے بارے میں یہ عورت کہتی ہے وہ ایسا انسان تھا جس کے اندر عورتوں کا شوق نہیں ہوتا، جس کے پاس عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن شادی تو کیا تھا، لیکن مرد ہونے کے ناطے جو قوت اس کے اندر ہونی تھی قوت نہیں تھی، جس کی وجہ سے جہاں میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی تو پھر تم اتنے حسین و جمیل اور میرے گھر میں تھے تو میرا دل تمہاری طرف راغب ہوا، ورنہ میں اپنی جگہ پاک دامن تھی. اس طرح مفسرین نے یہ واقعات بیان کیے. بہرحال اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی واقعہ بیان کیا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے. کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر انداز میں وہ چیز عطا کرتا ہے، اس سے بہتر انداز میں وہ چیز عطا کرتا ہے. دیکھیے عزیز مصر کی بیوی، سوچیے وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، کتنی حسین و جمیل ہوگی اور کتنا مال دھن دولت اس کے پاس ہوگی، اور پھر وہ کتنے بڑے مرتبے والی تھی. اگر یہ تمام چیزیں آ جائے تو کون سا مرد ہوگا جو اس کی بات نہیں مانے گا؟ لیکن یوسف علیہ السلام بات نہیں مانتے، اس کی دعوت قبول نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے کا بدلہ یہ عطا کیا کہ اسی عورت کو حلال راستے سے عطا کیا. جس عورت کو انہوں نے حرام کی وجہ سے چھوڑا تھا، اسی عورت کو اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے عطا کیا. تو اللہ رب العالمین ان بندوں کو، جو بندے اللہ رب العالمین کے پسندیدہ چیز کو چھوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کو یا اس سے بہتر چیز کو اس سے بہتر انداز میں عطا کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو پھر اسے مرتبہ دہرا رہا ہوں میں کہ یہ چیز قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی روایات کے مطابق مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بن چکے ہیں، قحط سالی پڑ چکی ہے، ہر طرف قحط سالی، کہیں بارش نہیں ہو رہی، کہیں زراعت نہیں ہو رہی، کھانے کے لیے کہیں پر کھانا نہیں. تو مصر کے اطراف میں جتنے گاؤں والے ہیں وہ تمام مصر کو آتے ہیں، اور مصر میں یوسف علیہ السلام نے ایک بڑا غلے اور اناج کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، ریڈی کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں اور کچھ بدلہ دے کر سال بھر کے لیے وہ اناج لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کنعان میں رہتے تھے، وہاں سے غلہ لینے کے لیے اپنے گھر والے، اپنے گاؤں والوں کے لیے غلہ لینے، اناج لینے کے لیے مصر آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں. بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں، اس لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اللہ رب العالمین نے آج اس کو فائنانس منسٹر بنایا ہے، اس کے سامنے لا کر ہمیں کھڑا کیا ہے. بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے پہچانا نہیں. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اس زمانے میں طے تھا
کہ ہر انسان کے لیے سال بھر کے لیے ایک انسان کے لیے ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جاتا ہے. ایک اونٹ کا جتنا وزن ہے اتنا وزن کے برابر غلہ دیا جانا، اناج دیا جانا طے کیا گیا تھا قحط سالی کے دور میں. تو جب یوسف کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، ان سے پوری تفصیل لی جاتی ہے، تم کتنے لوگ ہو، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے آئے ہو یہاں پر. تو بھائی بتاتے ہیں 12 بھائی ہیں، ایک بھائی گم ہو گیا ہے اور دوسرا بھائی ہے وہ ہمارے باپ کے پاس ہے، وہ اپنے باپ کو بڑا محبوب ہے، ہمارے باپ نے ان کے ساتھ بھیجا نہیں. وہ کون تھا؟ بنیامین، یوسف علیہ السلام کے خاص بھائی بنیامین، وہ ہمارے باپ یعقوب کے پاس ہے، اور ہم 10 بھائی آپ کی خدمت میں آئے ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جو تمہیں غلہ ملنا وہ آج اس بار مل جائے گا، اس بار تم اناج لے جاؤ، جو غلہ تمہیں ملنا ہے وہ مل جائے گا. لیکن یاد رکھو آئندہ بار جب آؤ گی، آئندہ سال جب آؤ گی تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لانا. یوسف علیہ السلام بھائی ہیں، اتنے سال اپنے بھائی سے دور ہیں، ان کے بھائی کی محبت انہیں تڑپا رہی تھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مسئلے سامنے یہاں پر رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، وہ آگے اس کی بات آئے گی. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا. اب بھی یہاں پر بھائیوں کو پتا نہیں کہ یوسف ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا. جب تم لے کر آؤ گی تو تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کس قدر اچھا معاملہ کر رہے ہیں، تمہاری کیسے مہمان نوازی کر رہے ہیں، تمہاری ضرورتوں کو کس قدر پورا کر رہے ہیں. اگر تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو اس سے اور اچھا بدلہ تم پاؤ گے، ہم کو اس سے اور اچھا پاؤ گے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اور اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو پھر جو غلہ تمہیں ملا ہے وہ آئندہ سال نہیں ملے گا. اگر لاؤ گے تو اچھا ملے گا، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس طرح یوسف علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. بھائی کہتے ہیں ہم ضرور جائیں گے، اپنے باپ سے کہیں گے اور اپنے باپ سے اپنے بھائی کو لانے کی ضرور کوشش کریں گے اور یقیناً ہم کام کر کے رہیں گے. وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم. یوسف علیہ السلام اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کہ غلہ لینے کے لیے بدلے میں جو چیز یہ ادا کی، جو قیمت یہ ادا کی ہے، اس قیمت کو چھپا کر ان کے غلے میں رکھ دو. ان کی اس قیمت کو، ان کا دیا ہوا سامان کو ان کے غلے میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب وہ لوٹ کر کنعان جائیں تو پھر انہیں غلے کے ساتھ وہ قیمت بھی ملی جو انہوں نے ادا کی ہے. اب یہاں پر کیوں کیا گیا؟ غلہ دینے کے بعد قیمت پھر واپس کیوں ادا کی گئی؟ اس سلسلے میں مفسرین 2-3 باتیں نقل کرتے ہیں. پہلی بات یہی نقل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ بار آنے کے ان کے پاس رقم نہ ہو، پھر وہ نہیں آئیں گے. یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ پھر وہ آئیں، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں قیمت دے دی تاکہ آئندہ سال وہ آرام سے لوٹ کر آ پائیں. دوسری بات نقل کر دیں، یوسف علیہ السلام یہ برا محسوس کر رہے تھے کہ اس قحط سالی کے دور میں کھانا دیا جا رہا ہے اور کھانے کے بدلے پیسہ لیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا اپنے غلاموں سے کہ انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے اس قیمت کو ان کے غلے اور ان کے اناج میں چھپا دو. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل. بھائی جب لوٹ کر کنعان جاتے ہیں، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ابا جان ہم سے آئندہ سال کے لیے غلہ اناج روک دیا گیا ہے، اگر آپ اپنے اس چھوٹے بیٹے بنیامین کو نہیں بھیجیں گے تو آئندہ سال ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم جائیں پورا غلہ لے کر آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم بنیامین کے محافظ ہیں، بنیامین کی حفاظت کریں گے. دیکھیے یہ وہی جملہ ہے جو نوح نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم یوسف کے بھائی ہیں اور یوسف کے محافظ ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہی الفاظ وہاں پر انہوں نے کہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے بڑے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے. کہتے ہیں قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تم کہہ رہے ہو کہ تم بنیامین کے محافظ ہو، یہی جملہ تم نے یوسف کے بارے میں کہا تھا. تو جس طرح میں نے یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر کے یوسف کو بھیجا تھا، اب بھی میں تم پر بھروسہ کر کے بنیامین کو بھیج دوں، اسی طرح بھروسہ کرو تاکہ تم جس طرح یوسف کو لے کر جا کر مجھ سے دور کر دیے بنیامین کو اسی طرح دور کر دو. تم کیا حفاظت کرو گی؟ فاللہ خیر حافظ. اللہ رب العالمین جو حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. یہی بات ہو رہی تھی، بھائی جو غلہ لے کر آئے تو اس غلے کو کھولتے ہیں، اس موٹی کو کھولتے ہیں تو اس میں اپنی قیمت کو پاتے ہیں، جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی غلے کی عوض میں وہ قیمت وہاں پر پاتے ہیں. قالوا یا ابانا ما نبغي. اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابا جان ہم نے اس قیمت کو مانگا نہیں،
हादिही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, जो कीमत हमने अदा की थी ये कीमत हमें लौटा दी गई है। वनमीरु अहलना वनहफज़ु अखाना वनज़दादु कैल बईर, अब्बा जान हमारे साथ बिन्यामीन को भेजिए, हम जाएंगे अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए गल्ला लेकर आएंगे और हम अपने भाई की हिफाजत करने वाले हैं। ज़ालिका कैलुन यसीर, ज़ालिका कैलुन यसीर। तो यहाँ पर देखिए एक ऊंट गल्ला कम होने वाला था, अगर बिन्यामीन को ना भेजा जाता तो कुरान मजीद कह रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के नज़दीक उनके बेटा बड़ा महबूब है। एक ऊंट गल्ला अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, एक ऊंट गल्ला उन्हें ना मिले कोई बात नहीं, वो बिन्यामीन को भेजने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि पहले एक बेटे को खो चुके हैं और दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहते। قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم. यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं मैं एक शर्त पर बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेजूंगा। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाकर कसम खाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद पैमान करो कि तुम जरूर जिस तरह बिन्यामीन को लेकर जा रहे हो उसी तरह वापस लेकर आओगे अपने साथ। इल्ला युहात बिकुम, हाँ ये कि तुम पूरे के पूरे हलाक हो जाओ, तुम पूरे के पूरे रोक दिए जाओ। और बात, अगर तुम पूरे रोक ली गई और तुम पूरे लौट कर नहीं आ रहे थे और बात, वरना तुम अकेले लौट कर नहीं आओगी, बिन्यामीन को अपने साथ लेकर आओगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाकर अहद पैमान करो। फलम्मा आतहु मौतिक़हुम, जब भाई याकूब अलैहिस्सलाम के आगे पूरी तरह अहद पैमान करते हैं, वादा इकरार करते हैं, क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम जो कुछ कह रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर गवाह है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस पर गवाह बनाता हूँ। वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा, और जब भाई अपने बाप के पास से निकल रहे थे याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं अय मेरे बच्चों, जब तुम मिस्र में जाना तो एक दरवाजे से ना जाना, अलग अलग दरवाजों से जाना। अभी याकूब अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं कि एक दरवाजे से ना जाना, अलग अलग दरवाजों से जाना? तो मुफस्सिरीन यहाँ पर दो बातें बयान करते हैं। पहली बात ये बयान करते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और 12 के 12 लड़के थे, पूरे लड़के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अजीब हुस्न जमाल से अता किया, अजीब हुस्न जमाल खूबसूरती ने अता की थी। तो बड़े जवान, खूबसूरत, अच्छी मजबूत जिस्म रखने वाले, और पूरे 11 भाई 10-11 भाई एक साथ एक दरवाजे से जाएंगे, किसी की निगाह पड़ेगी तो फिर नजर लग सकती है, नजर लग सकती है, इसलिए अलग अलग दरवाजों से जाना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। एक और वजह बयान करते हैं मुफस्सिरीन कि अलग अलग दरवाजों से जाना, हो सकता है कि किसी को यूसुफ मिल जाए, कहीं यूसुफ किसी को मिल ना जाए, इसलिए जाओ अलग अलग दरवाजों से जाओ, यूसुफ को तलाश करो। देखो बाप बाप होता है, भाई तो समझ गए यूसुफ हलाक हो गए, अब भाई तो यूसुफ के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन इतने सालों के बाद भी बाप के दिल में बच्चे की मोहब्बत, और आज भी बाप बच्चे के लिए तड़प रहा है। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै। अब कुरान मजीद कहता है ये बस याकूब अलैहिस्सलाम की तड़प थी, अल्लाह जो चाहना वही होना है, याकूब जो चाहेंगे वो नहीं होगा, इस दुनिया में इंसान जो चाहेगा वो नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं तुम्हें कुछ पैदा देने वाला नहीं, बस मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है, वो जो चाहेगा होगा, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। वलम्मा दखलू मिन हैदु अमरहुम अबूहुम, तो जिस तरह बाप ने कहा था बच्चे उसी तरह अलग अलग दरवाजों से मिस्र में दाखिल होते हैं। मा काना युगनी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शै इल्ला हाजतन फी नफ्सि याकूब क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। उसके बाद कुरान मजीद कहता है वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि, सुभान अल्लाह। देखिए पूरे भाई मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, तो भाई खास भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के इतने सालों के बाद अपने भाई को देख रहे हैं, तो फौरन कोई ऐसी तदबीर करते हैं कि किसी भी तरह यूसुफ को बिन्यामीन अकेले में मिले, और बिल्कुल अकेले में मिलते हैं। जब अकेले में मिलते हैं बिन्यामीन, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आहिस्ता से अपने भाई के कान में कहते हैं क़ाल इन्नी अख़ूक, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून, तो फौरन भाई खमसदा हो जाता है, अपने भाइयों की उस कार्रवाई याद करता है कि किस तरह इन्होंने मेरे बड़े भाई के साथ किया। तो फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मायूस ना जो उन्होंने किया सो किया, वो छोड़ दो, अब तो मिल गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बदला दे दिया। देखिए ये होता है नेक भाई। उसके बाद कुरान मजीद कहता है
فلما جهزهم بجهاز جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية العير وإنكم لسارقون. ایک تو یوسف علیہ السلام کے اتنے دنوں کے بعد ان کا بھائی ملا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے. اب کیسے یوسف علیہ السلام چاہیں گے کہ پھر ان کا بھائی ان سے دور ہو جائے؟ تو یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح ان کا بھائی ان کے پاس رک کر رہے. اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا تھا کہ جب یوسف کے پاس ان کا بھائی رک جائے گا تو یعقوب بھی لوٹ کر آئیں گے، یعقوب بھی لوٹ کر آئیں گے. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا ہونا تھا. اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا، تو اللہ رب العالمین کی تدبیر تھی. اب ہوتا یہ ہے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اپنے کارندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم یوسف علیہ السلام کا ایک پیالہ تھا، یوسف علیہ السلام جس سے پانی پیتے تھے جو چیزیں ہیں، اور پھر غلہ ناپنے کا آلہ تھا، ایک پیمانہ تھا، وہ ایک گلاس کی طرح شکل میں کوئی ایک پیمانہ تھا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے کارندوں اپنے غلاموں سے کہ تم میرے اس پیالے کو بنیامین کے غلے میں چھپا دو، بنیامین کا جو غلہ اس غلے میں چھپا دو. پھر کہا جاتا ہے ثم أذن مؤذن أية العير وإنكم لسارقون. یہ پکارنے والا، ایک ندا دینے والا، اس زمانے میں سوشل میڈیا یہی تھا کہ کہیں پہاڑ پر کھڑے ہو کر کوئی چلاتا، کوئی آواز دیتا، تو وہاں پر کوئی کھڑے ہو کر چلاتا آواز دیتا ہے أيتها العير وإنكم لسارقون، اے قافلوں والو تم تو بڑے چور ہو. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. یعقوب علیہ السلام کے بچے جس قافلے میں آئے تو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا تمہاری چیز کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك. تو کہنے والا کہتا ہے کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ پیالہ گم ہو گیا ہے، کسی نے چرا لیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. اور جو کوئی بادشاہ کا اس گم شدہ پیالے کو لے کر آئے گا اس کو ایکسٹرا ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، ہم اس کی ذمہ دار ہیں، ضرور دیں گے. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قافلے والے اور یعقوب کے بچے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں اے بادشاہ کی کارندوں، تم جانتے ہو ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم نے چوری نہیں کی. تو پھر پکارنے والا پکار کر کہتا ہے قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. بتاؤ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ اگر تم جھوٹے نکلے اور پیالہ تمہارے پاس ملا تو کیا اس کی سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. جو سزا ہمارے قانون میں ہے وہی سزا اس کی ہوگی. چور کی سزا ہمارے قانون میں جو وہی اس کی سزا ہوگی. اور سزا کیا تھی اس زمانے میں؟ اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کی کوئی چیز چوری کرتا ہے تو پھر پکڑے جانے کی صورت میں اس چور کو اس مالک کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر خالد نے حامد کی کوئی چیز چوری کی ہے اور خالد پکڑا گیا تو پھر خالد ہمیشہ حامد کے پاس رہے گا، اس کا غلام بن کر رہے گا، اسی کے پاس رہے گا، اسی کنٹرول میں رہے گا. یہ اس زمانے کی سزا تھی. اور یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح بنیامین ان کے پاس رک جائے، تو یہ تدبیر کی گئی. اور اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں جو خواب دیکھیں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے جو کارندے ہیں، غلام ہیں، وہ جاتے ہیں اور تلاشی لینا شروع کر دیں. سب سے پہلے الگ الگ لوگوں کی غلوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں بنیامین کے غلے کے پاس آتے ہیں. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو کہ یہاں پر سازش رچی گئی ہے، اس لیے پہلے دوسروں کے غلے چیک کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بنیامین کا غلہ چیک کیا جاتا ہے. تو پھر بنیامین کے غلے سے وہ پیالہ نکل آتا ہے، بنیامین کے غلے سے وہ پیالہ نکل کر آتا ہے. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تو یہی تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر نہیں تھی. تو یہ تدبیر وہاں پر کی گئی. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیے جیسے ہی پتا چلا کہ بنیامین کے غلے سے یہ پیالہ نکلا ہے تو بھائی جو یوسف علیہ السلام کے آگے کھڑے ہیں، پتا نہیں کہ یوسف سامنے ہیں ان کے، تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے بادشاہ، اگر بنیامین نے آج چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی تو اس نے بھی چوری کی تھی، یہ بھی چور، اس کا بھائی بھی چور. کون؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے. یوسف علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، 2-3 واقعات بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تھی، یہی مشہور واقعہ ہے، یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں، بس مفسرین جو بیان کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تھی اور یوسف علیہ السلام کو بڑی محبت کرتی تھی،
بڑا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام کو, اور وہ چاہ رہی تھی کہ کسی بھی طرح اپنے پاس یوسف کو رکھیں اور انہیں پالیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنا ایک ہار یوسف علیہ السلام کی گلے میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ میرا ہار چوری ہو گیا, کسی نے اٹھا لیا. اور جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام سے وہ ہار ملا, تو پھر یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا گیا اس زمانے کی سزا کے مطابق. تو یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام فقیروں کی مدد کرنے والے تھے. فقیروں کا درد ان کے دل میں تھا, تو کیا کرتے, گھر کا سامان لے کر چوری کرتے اور جا کر فقیر اور مسکینوں کو دیتے. تو پکڑے گئے تھے. تو اس طرح بھائیوں نے کہا کہ آج اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے بنیامین کا بھائی تھا یوسف, اس نے بھی چوری کی تھی. بنیامین بھی چور, یوسف بھی چور. سبحان اللہ. دیکھیے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ کو چور بتایا جا رہا ہے, اور حقیقت میں چوری بھی نہ تھی, حقیقت میں چوری بھی نہ تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. سمجھیے, سوچیے تو صحیح, کسی کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کو چور کہا جائے اور حقیقت میں چوری بھی نہ کی ہو تو کیا گزرتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کتنا صبر کرتے, کتنا صبر کرتے, ظاہر نہیں کرتے, بتا دینے کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم چور کہہ رہے ہو, جس پر تم چوری کے الزام لگا رہے ہو, وہی یوسف میں ہوں. کہتے نہیں, چھپا کر رکھتے ہیں. قال انتم شر مکانا, اپنے دل میں کہتے ہو بڑے برے لوگ ہو تم. واللہ اعلم بما تصفون, جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین. بھائی کہتے ہیں اے عزیز, اے یوسف, وہ یعنی اپنے یوسف تم کو نہیں معلوم, اے عزیز, اے بادشاہ, اے فائنانس منسٹر, ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے, اس کی عمر بوڑھی ہو گئی, بوڑھا ہو گیا ہے. فخذ احدنا مکانا, بنیامین کی جگہ ہم 10 بھائیوں میں سے کسی اور کو لے لو, بنیامین کو چھوڑ دو, ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھو. انا نراک من المحسنین, ہم تو تمہیں بڑا احسان کرنے والا پاتے, بڑا اچھا انسان پاتے, لہٰذا ایک اور احسان ہم پر کر دو, ہم میں سے کسی کو لے لو اور بنیامین کو چھوڑ دو. قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے پاس تو قانون یہی ہے کہ جس نے چوری کی اسی کو پکڑا جائے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکڑا جائے گا, کسی کے بھائی کو, اس کی بہن کو, اس کے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا. اگر ہم اس چور کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑیں گے تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب بھائی مایوس ہو جاتے ہیں, بنیامین کو چھڑا نہیں پاتے, تو ان میں سے جو بڑا بھائی وہ کہتا ہے, اس کا نام روئی بھی بیان کرتے ہیں, صحیح حدیث نہیں بلکہ جو اسرائیلی روایات کے مطابق روئی بھی, جو بڑا بھائی روئی بھی ہے وہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں, تم جانتے ہو کہ ہمارے باپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا, ہمارے باپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا, اور اس سے پہلے بھی عہد و پیمان لیا تھا, ہم نے اس عہد و پیمان کو توڑا. یوسف کے بارے میں, یوسف کو بھی ہم نے حفاظت کا عہد و پیمان لے کر گئے تھے, لیکن یوسف کے اس بارے میں ہم نے عہد و پیمان کو توڑا. اب میں اپنے باپ سے کس منہ سے ملاقات کروں, کون سا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں. لہٰذا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي, میں مصر کی سرزمین ہی میں رہوں گا یہاں تک کہ خود میرا باپ مجھ پر رحم کھائے اور مجھے آنے کی اجازت دے, یا پھر میرے بھائی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے, بنیامین کے بارے میں فیصلہ ہو جائے. وهو خیر الحاکمین, یقینا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. بھائی کہتا جاؤ, اپنے بھائیوں سے کہتا جاؤ اور میرے باپ کو بتاؤ, اپنے باپ کو بتاؤ کہ ہمارے بھائی نے, تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين, ہم نے جو دیکھا وہی کہہ رہے ہیں. کیا سازش ہے, کیا اصل ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا حقیقت, ہمیں نہیں معلوم, ہم نے جو دیکھا وہی ہم کہہ رہے ہیں. جاؤ اپنے باپ سے بتاؤ, اور اگر باپ کو یقین نہ ہو تو قافلے میں جو دوسرے لوگوں سے پوچھو. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها, قریے میں اور قافلے میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھو حقیقت کیا ہے. وإنا لصادقون, یقینا ہم سچے ہیں. اور جب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, سوچیے کتنی مصیبت گزری ہوگی یعقوب علیہ السلام, پہلا ایک بچہ اور دور کرنے والے خود دوسرے بچے, اب پھر ایک اور بچہ. جیسے میں نے کہا اگر باہر والے تکلیف دیں تو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تکلیف بیان کرے گا, اپنے گھر والوں سے اپنی تکلیف بیان کر کے اپنے غم کو حل کرنے کی کوشش کرے گا, ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا. اب شکایت کرے تو کس سے کرے, اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے. غلطی کرنے والے, دھوکہ دینے والے خود اپنے بچے ہیں, باپ سے بیٹے کو دور کرنے والے خود گھر کے لوگ ہیں, اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے. پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا, وہی جملہ یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا وہی جملہ پھر یہاں پر دہرا دیں. حقیقت اس کے برخلاف ہے, تم بس ایک بات بنی بنائی ہوئی لا کر پیش کر رہے ہو,
میں کیا کر سکتا ہوں بڑا انسان، فصبر جمیل، صبر کرنا کیا کر سکتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کا صبر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین سے امید، دیکھیے اصل یہ چیز ہے، اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ رب العالمین پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ایک دن میرے پورے بچوں کے ساتھ میرے پاس لائے گا، پورے بچوں کے ساتھ لائے گا، یہ ہے یقین، یہ اللہ رب العالمین پر امید، اور یہی امید ہونی چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بھی، اور میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کی جیسی امید ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے، ممکن ناممکن آسان مشکل، یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز آسان نہیں، کوئی چیز ناممکن، کوئی چیز ممکن نہیں۔ بس اللہ سے امید رکھو، ناممکن ممکن ہو جائے گا، مشکل بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین پر یعقوب علیہ السلام امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین ضرور میرے تمام بچوں کو ایک ساتھ لائے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقینا وہ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو قصہ یوسف سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں انہیں پڑھنے، سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے تو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔